نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قابل صد عزت و تکریم محترم و محتشم علامہ رانا محمد ادریس قادری صاحب دامت برکاتکم، خطیب مسجد حاضہ، جملہ حاضرین و سامعین، شرکائے نماز جمعۃ المبارک، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور اس کے کرم سے یہ بابرکت دن ہمیں نصیب ہو رہا ہے. میری دعا ہے رب کائنات ان مقدس ساعتوں کے صدقے سے ہمارے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے اور دارین میں ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے. مجھے استاد المکرم حضرت علامہ رانا محمد ادریس قادری صاحب نے حکم ارشاد فرمایا کہ خطاب جمعہ کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہو جاؤں. آپ کے لیے خطاب ہے، محترم رانا صاحب کو سبق سناؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں سے التجا کے ساتھ کہ رب کائنات اپنے اس گھر اور اس دن کے وسیلے سے ہم سب کو اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے. ہماری اس مسجد میں مجھے بتایا گیا کہ سلسلہ وار تصوف پر گفتگو جاری ہے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ تصوف 4 حروف کا مجموعہ ہے: تا، صاد، واو اور فا. ان 4 کے ملنے سے لفظ تصوف مکمل ہوتا ہے. اور تا کا پہلا حرف، تصوف کا پہلا حرف ہے تا. فرماتے ہیں کہ تا سے مراد ہے توبہ، یعنی اگر کوئی بندہ سفر تصوف و سلوک طے کرنا چاہے اور راستہ سلوک پر گامزن ہونا چاہے، یہ سفر مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک بندہ آغاز سفر میں کامل توبہ نہ کر لے. اور توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، پلٹ آنے کو. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ اس چیز کا نام ہے نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جانا، گناہوں کا راستہ چھوڑ کر نیکیوں کی وادی میں داخل ہو جانا، غفلت کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کی اطاعت میں آ جانا. اگر بندہ اپنی زندگی میں یہ تبدیلی پیدا کر لے
تو اس کا مطلب ہے اس بندے نے توبہ کر لی۔ ایک ہمارے ہاں اگر کوئی کٹھن مرحلہ دیکھا، پریشانی کی، کسی ایسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، حالات اسے کٹھن دیکھے، اس منظر کو دیکھ کر زبان پر بے ساختہ ایک لفظ نکلتا ہے توبہ توبہ توبہ۔ انسان بول اٹھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، مگر جیسے ہی وہ کیفیت ختم ہوئی، ہماری زبان سے ادا کیے جانے والا لفظ بھی ہم بھول گئے۔ یعنی ہماری توبہ صرف زبان کی حد تک ہے۔ اسے اگر صوفیانہ لہجے میں بولوں تو ہماری توبہ کال والی توبہ ہے، جبکہ توبہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی یا کال کا نام نہیں، بلکہ توبہ تو حال کا نام ہے کہ جو کچھ زبان سے کہا اب زندگی بھر بندہ اس پر پہرا دے، اپنی کیفیات بدل لے، اپنے شب و روز بدل لے، اپنے معمولات بدل لے، غفلتوں کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائے۔ اگر یہ حال نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے بندے نے توبہ کر لی۔ اور توبہ رب کائنات کو اتنی پسند ہے کہ قرآن میں کئی جگہ رب کائنات کی رحمت آواز دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورہ تحریم ہے کہ رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے گلوں میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈال دیا، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ خالق کائنات نے اس مقام پر انسانیت کو توبہ کی دعوت نہیں دی، کفار کو دعوت توبہ نہیں دی، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے رسول کے غلاموں توبہ کر لو۔ مطلب یہ کہ اگر کافر توبہ نہیں کرتا نہ کرے، یہودی توبہ نہیں کرتا نہ کرے، عیسائی توبہ نہیں کرتا نہ کرے، میرے مصطفیٰ کے غلاموں تم تو توبہ کر لو، اور توبہ ایسی کرو جو بعد والی زندگی کے لیے نصیحت بن جائے۔ حضرت امام خازن رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ یہ جو قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا کہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو بعد والی زندگی کے لیے نصیحت ہو جائے۔ توبۃ نصوح، یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا یہ جو گائے بھینس جانوروں کے تھنوں سے ہم دودھ دھوتے ہیں، جانور کے تھن سے دودھ نکالتے ہیں، جو دودھ تھن سے نکل آئے اب لاکھ جتن کریں وہ دودھ تھن میں واپس نہیں جاتا۔ فرمایا جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جاتا، ارے توبہ یہ ہے کہ جب بندہ سچے دل سے کر لے، پھر نفس لاکھ حملے کرے، شیطان لاکھ برگلائے، توبہ یہ ہے بندہ گناہ کی طرف کبھی پلٹ کر نہ دیکھے۔ اگر تو ایسا حال نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے بندے نے توبہ کر لی۔ کیا زمانہ تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا غلاموں کی تربیت کی تھی۔ ہم کچھ آقا علیہ السلام کے غلاموں کا تذکرہ کریں گے اور اس کی روشنی میں پھر اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار عالی شان سجا ہوا ہے، صحابہ کرام کے جرمٹ میں، صحابہ کرام کے جرمٹ میں کائنات کے تاجدار جلوہ فروز ہیں۔ ایک جوان خاتون آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک غلطی ہو گئی،
اس غلطی نے میری زندگی عذاب بنا دی، میرے دن کا چین لٹ گیا، میری رات کا آرام برباد ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گناہ کے بعد میری زندگی میں سکون نہیں رہا، خدا کے لیے مجھ پر حد جاری فرما دیں اور مجھے گناہ سے پاک کر دیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک وہ خاتون ہے جس نے ایک گناہ کیا، خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو گئی، اور ایک ہم ہیں جن کے دن گناہوں میں گزرتے ہیں، راتیں نافرمانیوں میں گزرتی ہیں، مگر کبھی اللہ رسول کی طرف رجوع نصیب نہیں ہوتا۔ نوجوان خاتون کائنات کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور اس کے گناہ کی نشانی اس کے پیٹ میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کی رحمت اس خاتون پر جب پڑی تو حضور نے فرمایا، بیٹی اے خاتون واپس پلٹ جا۔ وہ حاملہ تھی، فرمایا گھر چلی جا، انتظار کر، جب وضع حمل ہو جائے پھر آنا، تیرے بارے میں سوچیں گے، فیصلہ کریں گے۔ ایک گناہ یہ میرا ماپے دیکھے، دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا رب دیکھے، پردے پاون والا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی گھر چلی جا۔ اس کے ورثاء کو بلایا، فرمایا اس کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات اسے پہنچاتے رہنا، جب وضع حمل ہو جائے پھر لے کر آنا۔ عرصہ گزرا، ایک دن وہ خاتون آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ پیدا ہو گیا، میں اس مرحلے سے فارغ ہو گئی، میرا گناہ مجھے دن رات شرمندہ کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، ڈرتی ہوں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور اس گناہ کے ساتھ دربار الہیہ میں پیش ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ موت مجھے آغوش میں لے، میرا گناہ مجھ سے پاک کر دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے فرمایا کہ میرے غلاموں، اس خاتون کو لے جاؤ، حکم شریعت پورا کر دیا جائے، حد شریعت نافذ کر دی جائے۔ اور اس کی سزا یہ تھی کہ اس عورت پر پتھر برسائے جائیں گے، سنگسار کیا جائے گا، حتیٰ کہ موت واقع ہو جائے۔ آنکھوں کے سامنے پتھر ہیں، موت سامنے کھڑی ہے، مگر وہ پتھر کھا کر مرنا قبول کرتی ہے، اس گناہ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جانا قبول نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں اسے لے جاؤ، حکم شریعت پورا کر۔ صحابہ اکرام نے لیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور کھلے میدان میں جا کر اسے سنگسار کر دیا، پتھر برسے حتیٰ کہ موت واقع ہو گئی۔ جب اس کو کفن دفن سے تدفین کر کے فارغ ہوئے اور واپس پلٹے تو کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، ان کی باتیں میرے آقا علیہ السلام کی سماعت مبارکہ سے ٹکرائی، اور تبصرہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، کسی نے تبصرہ کر دیا کہ کیسی خاتون تھی، کیسی اذیت والی موت آئی، اتنی دردناک موت کہ سنگسار کر دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو سنا، جلال میں آئے، فرمایا خبردار، اس عورت کے بارے میں کوئی کلام نہ کرے، تمہیں کیا خبر، جو توبہ اس خاتون نے کی ہے، اس کی توبہ اگر وادی میں تقسیم کر دی جائے، اس کے صدقے 70 لوگوں کی بخشش ہو جائے۔ یعنی کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، جب وہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ان کی توبہ کے صدقے پوری بستیوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا
ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا التائب حبیب اللہ، گناہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور رب کائنات اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گیر و بت پرست بازا، ای درگاہ ماں درگاہ نمیدی نیست، صد بار گر توبہ شکتی بازا۔ فرماتے ہیں بندے تو جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس کی رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے، بازا اے بندے رب کی طرف پلٹا، تو نافرمان سہی رحمت الہیہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اے بندے تو رب اور رسول کو بھول گیا، تیرا رب آج بھی تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اے بندے تو چل کر آ، اس کی رحمت دوڑ کر تجھے اپنے سینے سے لگائے گی۔ کیا زمانہ تھا، لوگ اپنی قبر کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ دن رات اللہ رسول کو بھی بھولے ہوئے ہیں، نہ قبر کی فکر، نہ قیامت کے دن کا ڈر، نہ اللہ رسول کا حیا الا ماشاء اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے زمانہ خلافت میں آپ کا دربار سجا ہوا ہے، 22 لاکھ مربع میل دور فاروقی میں اسلام کی حدیں پھیل چکی ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں جب ان کا دربار لگا ہوگا تو خدا جانے کہاں کہاں سے دنیا آئی ہوگی، کتنے وفد آئے ہوں گے، ڈیلیگیشن آئے ہوں گے، حکومتوں کے نمائندے آئے ہوں گے، عرب و عجم کے لوگ جمع ہوں گے۔ دربار فاروقی میں ایک شخص آیا، اس نے بڑی مجلس میں دور کھڑے ہو کر آواز دی اتق اللہ یا امیر المومنین، اے عمر اللہ سے ڈرو۔ بڑی مجلس میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ آواز دی نا، تو آپ تصور کریں نا، دربار لگا ہے اور بڑے دربار میں اس بندے نے یوں آپ کو مخاطب کیا، اور روب فاروقی کو تو دنیا جانتی ہے، جن کے روب کا یہ عالم تھا کہ کوئی روتا ہوا آیا، عرض کیا امیر المومنین میں غلام ہوں، مالک نے تیل لینے بھیجا تھا، تیل لے کر آ رہا تھا، میرے پاؤں کو ٹھوکر لگی، تیل زمین پر گر گیا، اب خالی ہاتھ اگر گھر جاؤں تو مالک سزا دے گا، مجھے تیل چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق میرے آقا علیہ السلام کے غلام اٹھے، اپنا درہ اٹھایا، زمین پر مارا، کہا زمین عمر کے ہوتے تو کسی پر ظلم نہیں کر سکتی، اس کا تیل واپس کر۔ درہ فاروقی زمین کے سینے پر گرا تو پھر چشم دنیا نے دیکھا کہ زمین نے اس کا تیل واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا اپنا تیل اٹھا لو۔ جس عمر کے روب کا یہ عالم کہ زمین تیل پلٹ دے، اس عمر کے دربار میں ایک شخص آیا، کہنے لگا عمر اللہ سے ڈرو۔ جس عمر کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرمائیں کہ میرے عمر کو آتے ہوئے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، اس عمر کو بڑی مجمع میں آواز دی اتق اللہ یا امیر المومنین، اے عمر اللہ سے ڈرو۔ اب ہمیں اس مجلس میں اگر کوئی آپ کو یا مجھے نام لے کر آواز دے کہ اللہ سے ڈرو، ہم بڑا ضبط کر لیں، تحمل کر لیں، بڑا غصہ کنٹرول کر لیں، تو کم از کم اتنا تو کہیں گے نا کہ یار تجھے کسی نے ایٹیکیٹ سے نہیں سکھائے، تجھے اتنا بھی سلیقہ نہیں آتا کہ محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں، کسی سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ ہمیں کوئی مخاطب کرے تو جواب یہ ہو۔ سیدنا عمر فاروق سے کہا، بڑی مجلس زمانہ خلافت، عمر اللہ سے ڈرو۔ آپ نے سنا تو زار و قطار
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو کی جڑی لگ گئی، حتیٰ کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک کیفیت ایسی بنی کہ عمر کو روتا دیکھ کر پوری مجلس رونے لگی۔ جب تھوڑی دیر گزری، آپ ہوش میں آئے تو آپ نے اس بندے کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے بھائی اللہ تجھے جزا دے، عمر پہ ایک نیکی کرے گا؟ اس نے کہا امیر المومنین حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا روز آیا کر، روز آیا کر، اور یہ آواز مجھے روز سنا دیا کر، یہ پیغام میرے رب کا مجھے روز سنا دیا کر۔ وہ ہر روز آتا، دربار عمر لگا ہوتا، بڑی مجلس میں لوگوں کے اجتماع میں آواز دیتا، اے عمر اللہ سے ڈرو۔ آپ سنتے، آنکھیں صابن کی طرح برسنے لگ جاتی، دل روح اللہ کی طرف متوجہ رہتی۔ جب مہینہ پورا ہوتا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسے تنخواہ دیتے، اعزازیہ دیتے۔ ایک عرصہ گزرا، ایک دن وہ شخص آیا اور اس نے لوگوں کے اجتماع میں اسی طرح آواز دی، اتق اللہ یا عمر بن خطاب، اے عمر اللہ سے ڈرو۔ آپ گھنٹوں اللہ کی یاد میں روتے رہے، حتیٰ کہ آنسو اس طرح برسے کہ زمین گیلی ہو گئی۔ سیدنا عمر فاروق کو روتا ہوا دیکھ کر پوری مجلس رونے لگ پڑی۔ جب تھوڑی دیر گزری، کیفیت بحال ہوئی، تو آپ نے اسے فرمایا میرے بھائی اللہ تجھے جزا دے، تو ہر روز آتا تھا، موسم کی شدت ہوتی، گرمی سردی، گھریلو کام کاج، مصروفیات، اس سارے کے باوجود تو نے عرصہ دراز مجھ پہ نیکی کی، ہر روز آتا، اب کل سے نہ آنا۔ توجہ کرنا میری گفتگو کے اس مقام پر، فرمایا کل سے نہ آنا۔ اس بندے نے سنا تو چونک گیا، عرض کہ حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، تو نے غلطی تو کوئی نہیں کی۔ اس نے عرض کیا حضور کیا کسی اور کی آواز پسند آ گئی، مجھ سے بہتر آواز مل گئی؟ فرمایا ایسی بات نہیں۔ عرض کیا جانے کا وقت آ گیا دنیا سے؟ فرمایا یہ تو رب جانتا ہے۔ عرض کیا امیر المومنین مجھے کیوں روکا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے داڑھی مبارک یوں پکڑی، کچھ سفید بال اکٹھے کیے، فرمایا میرے بھائی کل سے نہ آنا، اب عمر کو اللہ سے ڈرنے کے لیے تیری آواز کی ضرورت نہیں، میرے یہ سفید بال کافی ہیں۔ جب ان کے بالوں میں سفیدی آ جاتی، وہ زندگی بدل لیتے، کسی کی شادی ہو جاتی، وہ زندگی بدل لیتا، کسی کے بچے پیدا ہوتے، زندگی بدل لیتا، کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی، کہتا اب تو گناہ کرتے شرم آتی ہے، زندگی بدل لیتا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، منہاج القرآن کے اس مرکز پر آنے والوں، میرے رفقاء و کارکنان، میرے عزیزوں، ہمارے بال سفید ہو گئے، ہماری شادیاں ہو گئی، بچے جوان ہو گئے، بچوں کے آگے بچے ہو گئے، کب وقت آئے گا ہماری زندگیاں بدلیں گی؟ میرے شیخ 40 سال سے ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں۔ منہاج القرآن اپنے پہلے دن سے یہ آواز بلند کر رہا ہے، لوگوں قبر کی پہلی رات اپنے آقا علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ خدا کے لیے اپنی زندگیاں بدل لو، اپنی زندگیاں بدل لو۔ اگر قائد کی صحبت میں رہ کر، قائد کے ساتھ سفر کر کے ہماری زندگیاں نہ بدلی، ہم نے قائد کے ساتھ وفا نہ کی۔ کیا زمانہ تھا! فرماتے ہیں بزرگ، جب عمر 40 سے اوپر ہو جائے تو بندے کو چاہیے پھر اوپر دیکھے، ارے کب وقت آئے گا ہم دنیا کی رنگینیوں سے نکلیں، اللہ اور رسول کی طرف دیکھیں۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام
آپ کی چشمان مقدسہ تر ہو گئیں، کائنات کے تاجدار رو پڑے۔ صحابہ کرام نے دیکھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دلوں پر چھریاں چل گئیں، تڑپ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چشمان مقدسہ تر، آپ رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے غلاموں، میرے رب نے ایک پیغام بھیجا ہے، وحی آئی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے میرے محبوب، جب تیرا کوئی غلام کلمہ پڑھنے والا امتی جس کے بال سفید ہو جائیں، کمر جھک جائے، جسم ڈل جائے، بوڑھا ہو جائے، یہ بوڑھا جب قبر میں میرے پاس آتا ہے، مجھ رب کو اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے کہ میں رب ہو کر اس بوڑھے کو عذاب دوں۔ میرے آقا علیہ السلام رو پڑے، فرمایا لوگوں وہ رب ہو کر بوڑھے کا حیا کرتا ہے، افسوس بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے رب کا حیا نہیں کرتا۔ خدا کے لیے لوگوں اپنی زندگیوں میں اللہ رسول کا حیا داخل کرو۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زمانہ خلافت میں بازار مدینہ سے گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے کو بوڑھا جا رہا تھا، دھیرے دھیرے چل رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم اسے دیکھ کر رک گئے۔ آپ قدرے جوان ہیں، تیز چلتے ہیں، بوڑھے کو دیکھا تو رک گئے۔ کسی نے عرض کیا امیر المومنین کیوں رک گئے؟ فرمایا وہ دیکھ آگے بوڑھا جا رہا ہے، اس بوڑھے کا حیا کرتے ہوئے رک گیا، آہستہ ہو گیا۔ اس نے عرض کیا حضور وہ بوڑھا تو یہودی ہے۔ فرمایا اس کا یہودی ہونا نہ دیکھ، اس کے سفید بال دیکھ، ان بالوں کا حیا کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، کیا زمانہ تھا کہ معاشرے کے بوڑھوں کے بڑھاپے کا سفید بالوں کا حیا ہوتا، نہ صرف مسلمانوں کا حتیٰ کہ کافروں کے بوڑھوں کا بھی حیا ہوتا۔ اور آج اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے معاشرے کے بوڑھوں کا حیا کون کرے؟ اپنے والدین اور خاندان کے بوڑھوں کا بھی حیا ہماری زندگیوں میں نہیں رہا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں اپنے صحابہ کو روانہ فرماتے تو حکم فرماتے اگر میدان جنگ میں دشمنوں کا کوئی بوڑھا آ جائے بوڑھے پر تلوار نہ اٹھانا۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا دین، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت۔ افسوس اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے معاشرے کے بوڑھوں کا حیا بھولتے جا رہے ہیں، اپنے والدین اور گھر اور خاندان کے بوڑھوں کا حیا ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ اللہ اور رسول کا حیا الا ماشاء اللہ اب ہماری زندگیوں میں نظر ہی نہیں آتا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں منہاج القرآن کے اس مرکز پر میرا یہ پیغام اپنے دلوں کی تختیوں پر محفوظ کر لیجئے۔ خدا کے لیے اپنی زندگیوں میں بزرگوں کا حیا داخل کریں، اپنی زندگیوں میں اللہ رسول کا حیا داخل کریں، اور جو قدم اٹھائیں ایک لمحہ سوچ لیا کریں کہ کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس دن شرمندگی اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور میرے رسول کے غلاموں جو کام کرنے لگو ذرا سوچ لینا، قبر کی پہلی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہے۔ میری دعا ہے رب کائنات ہمیں صدق کے دل سے اپنی طرف رجوع کامل عطا فرمائے، اور وہ توبہ نصیب ہو جو ہمارے احوال کو بدل دے، ہمارے دن اور راتیں شب اور روز کو بدل دے، اور اللہ تعالی ہمارے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔